ناظرین، پروگرام بزم شاعری میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوا کرتا ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں جانا کہ ہر وہ خاتون جو زندگی کے خارزار کو آسودگی سے عبور کر لیتی ہے، کسی مرد کی ہی رہی میں محنت ہوا کرتا ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ سے ایک نئے ڈھنگ سے مخاطب ہیں۔ آج بزم شاعری میں ہم نے ایک ایسے جوڑے کو مدعو کیا ہے جو نہ صرف قلمی جوڑا ہے بلکہ قلبی طور پر بھی ایک دوسرے سے منسلک ہے۔ قدرت ایسے جوڑے شاذ ہی خلق کرتی ہے کہ جو ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ادھورے دکھائی دیتے ہیں۔ بزم شاعری میں آج کے مہمان محترم راشد حسین راشد اور ان کی شریک سفر محترمہ نور شمع نور۔ نور شمع نور صاحبہ کا ایک مجموعہ کلام جو کہ وسعت امکان کے نام سے تباہ ہو چکا ہے، اور جناب راشد حسین راشد کا مجموعہ کلام آہنگ جنوں کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ ان کی شاعری کے بارے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ محترم راشد صاحب کی شاعری نظریاتی شاعری ہے اور ترقی پسندی ان کی شاعری کا کلیدی حرف ہے، جبکہ شمع کی شاعری میں رجائیت، امید اور زندگی سے محبتوں کا ناطہ بڑی شدتوں سے محسوس ہوتا ہے۔ میں پروگرام میں محترمہ نور شمع نور اور محترم راشد حسین راشد صاحب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آپ کو میں بہت مبارکباد پیش کروں گی کہ آپ اس سلسلے کے پہلے مہمان ہیں۔ یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے کہ ہم ہر ماہ کی آخری بدوار کو اپنے پروگرام میں ایسے جوڑوں کو مدعو کریں گے، تو آج آپ پہلے مہمان ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ دونوں کو خوش آمدید بھی کہوں گی، اور جی ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ ہم دونوں سے اس پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کا پروگرام روز افزوں ترقی کرے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا نور صاحبہ۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہیں پر اپنی شادی کو یادگار ادبی واقعے سے تعبیر کیا تھا، تو یہ بتائیے گا کہ یادگار ادبی واقعہ کا جو سہرا ہے کس کے سر جاتا ہے؟ اس کا جواب مجھے دینا ہے یا انہیں دینا ہے؟ آپ دیجیے گا پہلے۔ اچھا، میں دوں تو بھائی صحرا تو میری سر جاتا ہے، کیونکہ پہل تو ظاہر ہے میری طرف سے ہوئی تھی جی، تو صحرا میرے سر جاتا ہے۔ صحرا آپ کے سر جاتا ہے۔ اچھا نور، تخلیق تو بہت لہو مانگتی ہے۔ انسان جو ہے وہ پیشہ وارانہ مصروفیات اور گھر اور پھر شادی اور تمام چیزیں، تو شاعری میں کہاں جگہ پاتی ہے؟ کہ اگر طبیعت حساس ہے اور شعر و شاعری کا عنصر اس طبیعت میں موجود ہے جی، تو ہزار نہا خانوں میں بھی چھپنے کے بعد شاعری مچل مچل کر اپنا اظہار کر ہی دیتی ہے، جی، اور ان تمام مصروفیات سے ہٹ کر انسان کچھ نہ کچھ لکھنے پر اور اپنے احساسات کو قلم بند کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ جی۔ اچھا، چونکہ یہ بزم شاعری ہے اور بزم شاعری کو اگر شاعری سے نہ سجایا جائے تو میں سمجھوں گی کہ ناظرین کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوگی۔ بالکل۔ تو کیا سنانا پسند کریں گی بیگم صاحبہ؟ میں ایک نظم سنانا پسند کروں گی جی، جس کا عنوان ہے یہ دور۔ ارشاد۔ صدیوں کے تمدن سے سجی وقت کی محفل، صدیوں کے تمدن سے سجی وقت کی محفل، آئی نئے ایام کے ہے آج مقابل، تہذیب و تمدن کے تراشے ہوئے اصنام، لمحوں کی صلیبوں پہ تڑپتے ہوئے گھائل، قرنوں کی احادیث کا نکھرا ہوا چہرہ، جھلسا ہوا تخریب کی آتش سے ہے سارا، اقدار شکستہ کے لہو رشتے بدن سے پھوٹا ہے نئے دور کی تہذیب کا دھارا، اب مشعل خورشید ہے ظلمت کا نشیمن، کاذب ہے سحر اور شفق شعلہ فشاں ہے، پیغام نمو کے لیے غنچے ہیں ترستے، اس دہر کے اب گلشن ہستی میں خزاں ہے۔ واہ، بہت خوب۔ ہے جادہ ایام سوئے بزم ترقی، یہ بزم ترقی کی نہیں بزم فنا ہے، بہت اچھا۔ یہاں جام چھلکتے ہیں عزیزوں کے لہو کے، نفرت کا ہر ایک دل میں یہاں زہر گھلا ہے، رعنائی دھنک میں نہیں خوشبو نہیں گل میں، فطرت سے میری حسن کا احساس چھنا ہے، جذبوں کی لطافت نہیں دھڑکن کی صدا میں، ہر خون کا قطرہ میرا بے رنگ ہوا ہے، لیکن ہے ہر ایک رات کی قسمت میں اجالا، دیوار کوئی روک سکی ہے کبھی خوشبو، پابند قفس ذہن کا طائر بھی ہوا ہے،
خورشید کی کرنوں پہ ہے کس ہاتھ کو قابو، پھر زندگی پائیں گے روایات کے اسنام، پھوٹے گا اسی سنگ سے آتش کا شرارہ، دستور نمو پا کے سمنزار کھلیں گے، جھلسے گا نہ شولوں میں پھر احساس ہمارا، اس حسن لطافت کو جلا پھر سے ملے گی جو اہل خرد کے لیے سرمایہ رہا ہے، انسان کو اب ایک مسیحا کی طلب ہے، انسان نے ظلمت کا ہر ایک وار سہا ہے۔ کیا کہنے، شکریہ۔ بہت خوب، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت الفاظ کا چناؤ اور لفظیات کا ایک جہاں آپ کی نظموں میں آباد ہے۔ شکریہ۔ اور راشد صاحب، آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ کچھ سنائیے ہم کو۔ میں بھی ایک نظم سنانا پسند کروں گا، جی ارشاد۔ اور یہ موجودہ حالات کے تناظر میں یہ نظم لکھی گئی ہے، بالکل ہی تازہ نظم ہے، ابھی میں نے لکھی ہے، تو یہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ اس نظم کا عنوان ہے شہر آشوب۔ جی۔ شہر آشوب، ابھی کچھ دنوں پہلے اسی شہر خیاباں میں، ابھی کچھ ہی دنوں پہلے اسی شہر خیاباں میں، نشاط زندگی ہم چن رہے تھے اپنے داماں میں۔ واہ، ابھی کچھ ہی دنوں پہلے اسی شہر خیاباں میں، نشاط زندگی ہم چن رہے تھے اپنے داماں میں، نہیں معلوم تھا اپنے ہی ہاتھوں خود چمن والے، نہیں معلوم تھا اپنے ہی ہاتھوں خود چمن والے، بدل ڈالیں گے اس کو ایک دن دشت و بیاباں میں۔ بہت اچھا۔ نہیں معلوم تھا اپنے ہی ہاتھوں خود چمن والے، بدل ڈالیں گے اس کو ایک دن دشت و بیاباں میں، جہاں کھلتے تھے الفت کے گلاب و نسترن پہلے، جہاں کھلتے تھے الفت کے گلاب و نسترن پہلے، ہے اڑتی خاک نفرت اب اسی صحن گلستان میں، بہت اچھا۔ ہے اڑتی خاک نفرت اب اسی صحن گلستان میں، جو دیکھا پھول بھی خوشبو نہیں شعلے اگلتے ہیں، بہت اچھا۔ جو دیکھا پھول بھی خوشبو نہیں شعلے اگلتے ہیں، بہت سے خواب بکھرے دیدے نمناک و حیران میں، بہت اچھا۔ بہت سے خواب بکھرے دیدے نمناک و حیران میں۔ اور شعر عرض ہے، جہاں معصوم بچے کھیلتے تھے شاہراہوں پر، جہاں معصوم بچے کھیلتے تھے شاہراہوں پر، وہاں اب ان کے لاشیں ہیں تڑپتے خون غلطاں میں، بہت اچھا۔ وہاں اب ان کے لاشیں ہیں تڑپتے خون غلطاں میں۔ اور شعر سنیے گا، حق و باطل کے معنی بھی بدل ڈالے زمانے نے، حق و باطل کے معنی بھی بدل ڈالے زمانے نے، ہے خیر و شر کی تشریحیں نہیں اس دور امکان میں، کیا کہنا ہے۔ ہے خیر و شر کی تشریحیں نہیں اس دور امکان میں۔ اور شعر عرض ہے، اسی کے نام پہ ہر سو یہ وحشت اور بربریت، اسی کے نام پہ ہر سو یہ وحشت اور بربریت، کھٹکتے کیوں نہیں ہیں یہ مناظر چشم یزداں میں۔ بہت اچھا، بہت خوبصورت۔ اسی کے نام پہ ہر سو یہ وحشت اور بربریت، کھٹکتے کیوں نہیں ہیں یہ مناظر چشم یزداں میں۔ اور آخری شعر ہے، نگلتی جا رہی ہے آدمیت آدمیت کو، کیا کہنا ہے۔ نگلتی جا رہی ہے آدمیت آدمیت کو، ہے کیسا اطمینان قلب دیکھو قلب شیطان میں، بہت اچھا۔ ہے کیسا اطمینان قلب دیکھو قلب شیطان میں۔ اور مقطع عرض ہے، ذرا توجہ چاہوں گا، اگر ایسی بشریت ہے تو کر آزاد راشد کو، اگر ایسی بشریت ہے تو کر آزاد راشد کو، کہ پھر خوشے گندم نہ ڈھونڈے کشت ویران میں۔ کیا کہنا ہے، بہت اچھا، بہت اچھا۔ اگر ایسی بشریت ہے تو کر آزاد راشد کو، کہ پھر وہ خوشے گندم نہ ڈھونڈے کشت ویران۔ بہت اچھا، بہت خوب۔ اچھا راشد صاحب، جی، شاعر جو ہوتے ہیں عشق و عاشقی کے معاملوں کے بغیر تو ان کی دال نہیں گلتی، جی ہاں، اور یہ بات کچھ بن نہیں پاتی جب تک کہ یہ معاملہ نہ ہو۔ بنتی نہیں ہے بات اور ساغر کہے بغیر۔ جی، تو یہ بتائیے گا کہ اب تک جو ہیں وہ بیگم صاحبہ ہی آپ کے ذہن و دل و روح میں سمائی ہوئی ہیں، کہ آپ کی شاعری نے کوئی نیا بھی آسمان سر کیا ہے؟ بھئی اس آسمان سے ہی فرصت نہیں ملی ہے ہمیں، تو نیا آسمان کہاں سے تلاش کروں گا؟ چونکہ یہ آسمان اتنا خوبصورت ہے کہ اس سے فرصت ملے ہی نہیں چاہیے۔ میں اسی آسمان کے گرد طواف کر رہا ہوں۔ جی، تو بھابھی آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کس وقت لکھنا پسند فرمایا کرتی ہیں؟ دیکھیے، خیالات جو ہے وہ تو ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اور بڑے غور و فکر کے بعد پھر لکھنے کا مرحلہ آتا ہے۔ جی، عام طور پہ رات کی تنہائی معاون ثابت ہوتی ہے کسی
چیز کو صفحہ کرتا میں ہے. یہی پوچھنا چاہتی تھی جو کہ عام طور پہ تخلیق کار جو ہیں وہ جب تک انہیں وہ خاص تنہائی میسر نہ آئے تنہائی میسر ہو اور رات کی بھیگتی ساعتیں ہوں تو پھر کیا کہنے. جی ظاہر ہے کہ شاعر جو ہے وہ اس وقت اپنے اندر ایک سفر طے کر رہا ہوتا ہے جی. اور جو کچھ لکھتا ہے وہ اس کے دل کی آواز ہوتی ہے. تو راشد صاحب معاون ہوا کرتے ہیں آپ کے ان ساعتوں میں یا وہ جھنجھلا جاتے ہیں آپ کی تخلیقات سے؟ نہیں وہ خود شاعر ہیں, بڑے حساس انسان ہیں اور ہر قدم پہ میرے لیے معاون ثابت ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے. جی ظاہر ہے یہ ہم دونوں کا تخلیقی سفر ہے, ہم دونوں کو ایک دوسرے کی معاونت کرنی پڑتی ہے اور کرنی چاہیے, کیونکہ اس کے بغیر تو ہماری شاعری کا اور تخلیق کا یہ سفر نامکمل رہ جائے. جی بہت خوبصورت بات آپ نے کہی. اچھا راشد صاحب, کوئی نہ کوئی تو تخلیق کار ایسا ہوتا ہے کہ جس سے متاثر ہو کر آپ لکھنا شروع کرتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے, ترقی پسندی آپ کا بنیادی حوالہ, لیکن یہ بتائیے کہ آپ نے کس شاعر سے متاثر ہو کر لکھنا شروع کیا؟ دیکھیے, ابتدا میں تو شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہو جو کہے کہ میں غالب سے متاثر نہ ہوں, نہیں ہوں. غالب تو ہم لوگوں کے لیے ایک جو درجہ رکھتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن ان متقدمین کے بعد, اساتذہ کے بعد, میر و غالب, نذیر اکبر آبادی, بڑے بڑے شعراء ہیں, انیس, تو ان کے بعد جب میں دیکھتا ہوں, اور آپ اقبال کو لے لیں, غالب کے بعد اقبال کا بڑا نام ہے, تو میں فیض سے بہت متاثر ہوں. فیض احمد فیض میرے آئیڈیل شاعر ہیں, اور انہی کے ہم عصر اور ان کے دوست بھی میرے ماموں پرویز شاہدی, میرے سگے ماموں پروفیسر پرویز شاہدی, وہ بھی ایک ترقی پسند شاعر تھے. ایک بڑا نام پرویز شاہدی صاحب. جی ہاں, ان کا ایک بڑا نام ہے ہندوستان میں. وہ کلکتے میں, وہاں کلکتہ یونیورسٹی کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے اردو کے, بہت بڑے شاعر تھے, وہ بہت بڑا نام ہے ان کا. تو ان کو میں نے بچپن سے, ظاہر ہے کہ اسی ماحول میں نے آنکھ کھولی, شعر و ادب کی آغوش میں ہی میری پرورش ہوئی, تو ان کو بچپن سے میں نے دیکھا, تو میں اپنے ماموں سے بہت متاثر تھا. اور میں نے بہت ہی انسپریشن لیا, اور بچپن سے ہی مجھے شعر گوئی کا شوق ہوا ماموں کو دیکھ کر. جی, تو اس طرح یہ معاملہ جو ہے آپ کا شاعری کا. اور میری والدہ بھی شاعرہ تھی, میری والدہ بھی شعر کہتی تھی, اور اچھے شعر کہتی تھی ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام, گفتگو کا سلسلہ تو بہت خوبصورت ہے, کلام کا سلسلہ تو خوب تر ہے, لیکن کیا کریں, ہماری بھی ایک مجبوری ہے کہ ہمیں وقفے پر جانا پڑتا ہے. کہیں مت جائیے گا, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. سیمسنگ موبائلز اب صرف 2050 روپے سے. سنا ہے کالج میں آپ بڑے دل پھینک تھے. آپ کی خالہ کو کال کیا تھا, وہ بتا رہی تھی. آپ کی امی بھی کچھ بتا رہی تھی. کیا سارا کریڈٹ ختم کر لیا؟ کیونکہ ٹاک شاک دے رہا ہے روزانہ 7 منٹ اور 70 SMS. روزانہ ایکٹیویشن کے لیے *345*290 ہیش ڈائل کریں. ہاں, تو یہ مونا کون تھی؟ ٹارچ لائٹ, MP3 رنگٹونز, FM ریڈیو اور لمبا بیٹری ٹائم. کوالٹی کی بات اکانومی کے ساتھ. سیمسنگ موبائلز اب صرف 2050 روپے سے. ٹیلینور انٹرنیٹ مور سے کرکٹ مور کیچ کرو ورلڈ کپ کے ایکسائٹنگ مومنٹس سارا دن صرف 10 روپے میں. ایکٹیویشن کے لیے *345*901 ہیش ڈائل کریں. ٹیلینور انٹرنیٹ مور سے موبائل ہے انٹرنیٹ. Are you prepared for the biggest gaming competition ever in Pakistan? For downloads and details, log on to Pepsi